یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وقال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں اور ان کی قوم کے انجام کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے 950 سال عقیدے کی محنت کی، اور وہ ہدایت اور وہ پیغام قوم کو دیا کہ جس کو اپنا کر انسان اپنے ضمیر سے اٹھنے والے بہت سارے سوالات کے جوابات پا جاتا ہے۔ میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، یہ دنیا کس نے بنائی، بنانے والی کی صفات کیا ہیں، دنیا کس مقصد کے لیے بنائی، ہمیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ پیغام نوح علیہ السلام نے دنیا کو دیا۔ اور یہ ایسا پیغام تھا، انبیاء کا پیغام، اللہ کی دی ہوئی ہدایت، کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسانی گروہ، مختلف قومیں، مختلف ملک، مختلف قبائل، وہ اپنے لسانی اختلافات کے باوجود، علاقائی اختلافات کے باوجود، نسلی اختلافات کے باوجود ایک وحدت میں بندھ جاتے ہیں۔ عقیدے کی یکتائی، اس دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کائنات کے بنانے والے کے بارے میں نقطہ نظر کی یکسوئی اور وحدت، وہ ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے تھے، دوسری طرف شیطان اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جہاں دنیا کی آبادی میں دوبارہ ایک نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مختلف غلط عقائد اور غلط نظریات بھی پرورش پاتے رہے۔ اگر اس دور کی اقوام کا ہم جائزہ لیں تو عمومی طور پر شرک، بت پرستی کی شکل میں ہمیں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی کتنی قومیں دنیا میں تھیں، کتنی قومیں دنیا سے گزری، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور احادیث میں کچھ تذکرہ ان کا موجود ہے، ان کے احوال محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان قوموں میں جزیرۃ العرب کی 2 قوموں کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید نے بار بار کیا ہے، ایک قوم عاد کا اور دوسرے قوم سمود کا۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب مشرقی حصے میں حضر موت کا علاقہ ہے۔ یہاں وادی احقاف
ایک بنجر ریتیلا علاقہ ہے۔ یہ قوم عاد کا مرکزی علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ ان کی بستیاں یہاں سے دائیں بائیں دور دراز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا سلسلہ عمان سے لے کے عراق کی سرحد تک چلا گیا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ درمیان میں کتنا زمانہ گزرا، کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بتوں کو پوجتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت میں، توانائی میں، طاقت میں، ڈیل ڈول کے لحاظ سے یہ بے مثال تھی۔ ان کے قد 30-30 40-40 فٹ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے تو کأنہم اعجاز نخل، کھجور کے تنے، کھجور کے تنوں سے ان کے جسموں کو مشابہت دی ہے۔ تو ایسی زور آور قوم جو بت پرستی میں اور عقیدے کی غلطی کے اندر مبتلا تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ غرور و تکبر کے اندر بھی بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے قوم عاد کے سردار وہ برملا کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ زوراور کون ہے۔ تو اس گھمنڈ میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت وہی تھی، ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ہود علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو نوح علیہ السلام کی تھی، جو ہر پیغمبر کی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب ہم نے ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجات پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مشکلیں دور کرنے والا نہیں۔ یہ دعوت حضرت ہود علیہ السلام ایک زمانے تک دیتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق 50 سال آپ کی دعوت کا زمانہ ہے، اور اس دعوت کے زمانے میں قوم پر پہلے ایک عذاب آیا خشک سالی کا، قحط سالی کا۔ یہ صحرائی لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ایسے خطے وہ تاک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ پانی ہو، جہاں کچھ کھیتی باڑی ہو سکے، ایسی جگہوں کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ تو ان نخلستانوں میں بھی زراعت ختم ہو گئی، اور تھوڑا بہت جو بارش کا پانی جو انہیں میسر ہوتا تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہوا۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اگر تم اللہ کی مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، کفر و شرک سے باز آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس موجودہ قوت میں اور اضافہ فرما دے گا، تمہیں اور زیادہ غلبہ عطا فرما دے گا، تمہیں اور زیادہ قوت و شوکت عطا کر دے گا۔ تو ہود علیہ السلام کی جانب سے یہ ترغیب کا، دعوت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، لیکن قوم نے ماننا نہیں تھا، وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی اور ہود علیہ السلام کی دعوت کی تکذیب کر دی۔ جب دعوت کی تکذیب کر دی اور انتہا ہو گئی اور ان کی ہدایت کے کوئی آثار نظر نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ شدید آندھی کا عذاب تھا، ایسی آندھی کہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے عذاب وہ انسانوں کے احوال کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ
تندرستی میں، توانائی میں، قد و کاٹھ میں بہت آگے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کے جواب میں ایک ایسی چیز کو کہ عام طور پہ اس کی قوت سمجھی نہیں جاتی، ان پر مسلط کیا، اور وہ چیز ہے ہوا۔ اگر ویسے آپ دیکھیں تو ہوا کے زور سے عام حالات میں ایک چھوٹا پتھر بھی یہاں سے اڑ کے وہاں نہیں جاتا۔ اس ہوا کو اللہ نے ان پہ ایسا مسلط کیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اس قوم عاد کو ہم نے ایک سرکش ہوا کے ذریعے ہم نے ہلاک کیا۔ سخرها، اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا مسلسل چلی، اور اس کی تباہی کا عالم یہ تھا کہ ان کے مکانات زمیں بوس ہو گئے، اور لوگ اپنے گھروں سے پناہ گاہوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگے، تو ہوا نے انہیں اٹھا کر پٹخا زمین پر، اور کسی کو نہیں چھوڑا، ہر شخص انتہائی بھیانک موت مر گیا۔ اس طوفان سے پہلے، ہوا کے جھکڑ چلنے سے پہلے جو عذاب کا آغاز ہوا تھا، عذاب کی رونمائی ہوئی تھی، وہ بادلوں کے ذریعے تھی کہ قوم نے بادل اپنی جانب آتے ہوئے دیکھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قحط سالی تھی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب انہوں نے بارش کا امکان دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، فلما رأوه عارضا، جب دیکھا بادل کو مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی جانب آ رہا ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل برسنے والا ہے، یہ بادل برسنے والا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مچا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے، ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھائیں، تو وہی عذاب آ رہا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ جب آندھی چلی تو کوئی نافرمان، کوئی کافر اس کی زد سے بچنے نہیں پایا، ہر شخص برے طریقے سے ہلاک ہوا۔ تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا۔ اور اس قسم کے عذاب امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں، کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری قوم پر ایسا عذاب مسلط نہ کر، اے اللہ میری قوم کو ایسے عذاب کی زد میں نہ لینا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو اس لیے اجتماعی طور پر تو امت ہلاک نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 1981 کی بات ہے، مارچ 1981، ہمارے پاکستان کا علاقہ نورنگ منڈی، جو شیخو پورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، تو نورنگ منڈی میں ہوا کا عذاب آیا، ایسی آندھی آئی، اس آندھی کا زور اتنا تھا کہ یہ تھریشر مشین جس سے بھوسے اور اناج کو الگ کیا جاتا ہے، ہوا کے زور نے اس مشین کو اٹھا لیا، اور اسے اٹھا کر 50 فٹ اس کو اوپر ہوا لے گئی، اور وہاں سے جا کے اس کو پٹخا۔ مکانات کی چھتیں ہی نہیں بلکہ ساز و سامان، گھروں کے اندر کا سامان، وہ اڑ کے کئی میل دور جا کے گرا، اور اس کی آواز ایسی تھی اس ہوا میں، عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے جیسے جیٹ طیارے کی آواز ہوتی ہے، اور بمشکل چند منٹ وہ طوفان رہا ہے۔ اس زمانے کے غالباً نوائے وقت اخبار کے مطابق صرف 30 سیکنڈ کی بات تھی، اور بعض اخبارات نے 5 یا 6 منٹ لکھا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی دیر کا عذاب ایسا تھا کہ سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، سینکڑوں مال مویشی وہ تباہ ہو گئے،
اس علاقے کی ایک عمارت کا اوپر کا حصہ پورا کا پورا الگ ہو کے اڑا ہے اور 2-3 میل دور جا کے گرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نمونے دکھا دیتا ہے، اس سے اندازہ کریں کہ یہ تو چند منٹ کی بات تھی۔ جس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن اسی قسم کی ہوا چلی ہو یا اس سے کہیں زیادہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی طاقت تھی، کتنا پریشر تھا اس ہوا کا، اس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سوائے چند ایمان والوں کے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، باقی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ عرب کے مشہور پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر تھا، اور اسی کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اسی کو عاد اولیٰ کے نام سے تاریخ موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سے تقریباً 100 سال بعد اسی جزیرۃ العرب میں حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کا تعلق جزیرۃ العرب کے اس علاقے سے تھا جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے، جسے آپ شمالی عرب کہہ سکتے ہیں، اور یہاں بھی سارا کا سارا صحرا اور ریگستان تھا، اور لوگوں کی زندگی اسی طرح ریگستانی زندگی تھی۔ جس خاص علاقے میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، جہاں پیدا ہوئے ہیں، اسے وادی حجر کہا جاتا ہے، اور اسی پر قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ حجر، جو 14ویں پارے کا جس سے آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ قوم سمود تھی، جو نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کے بیٹے سمود کی نسل سے چلی تھی۔ قوم سمود کی بھی وہی بیماری تھی، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو زعم تھا اپنی ٹیکنالوجی کا، فن تعمیر میں اپنی مہارت کا۔ چنانچہ وادی حجر کے آس پاس اس علاقے میں جو پہاڑ تھے، پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر انہوں نے اپنے محل، اپنے بنگلے، اپنی کوٹھیاں بنا رکھی تھیں، جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو اس فن تعمیر کو انہوں نے اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت سمجھا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، پہاڑوں کو تراش کے بہترین مکانات بناتے تھے، اور ان میں بافراغت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ ہم اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت اور اللہ کی نافرمانی کا عذاب نہیں آئے گا۔ صالح علیہ السلام اسی قوم کے نوجوان تھے، بڑے ہوئے، ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں، اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہونہار نوجوان یہ آگے چل کے ہماری قوم کا ایک ستارہ، درخشاں ستارہ بنے گا۔ لیکن جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو قوم کہنے لگی کہ اے صالح، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تو بڑا قابل نکلے گا، تو ایسی بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال صالح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، اور قوم کی جانب سے انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو لاجواب کرنے کے لیے ایک چیلنج دے دیا، اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس پہاڑ سے ہمیں ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی بھی حاملہ ہو، ایسی اونٹنی آپ پیدا کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کا مقصد سوائے ہٹ دھرمی کے، کٹ حجتی کے اور کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ دکھایا۔ پہاڑ کی ایک چٹان سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور اونٹنی بھی حاملہ، اونٹنی پیدا ہوئی
اور اس کے بعد اس اونٹنی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور صالح علیہ السلام وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا ہے کہ جو بالکل خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے، اور سوائے اللہ کے خصوصی حکم کے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور یہ عام طور پہ یہ غریب یا متوسط طبقہ تھا۔ باقی رہی اکثریت، اور اکثریت کے اوپر غالب رؤساء کا طبقہ، مالداروں کا طبقہ، تو وہ ایمان لانے سے گریز کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ یہ ایمان لانے والے تو یہ پست قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ صالح علیہ السلام کی بات کیوں مانیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا جس سے وہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اس کے ساتھ آپ نے یہ تنبیہ بھی فرما دی تھی، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے بارے میں تم احتیاط کرنا، اسے کوئی گزند نہ پہنچانا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت سے پیدا شدہ ایک شاہکار تھا، اس لیے اس اونٹنی کا جسم، اس کی توانائی اور اسی کے لحاظ سے اس کی پیاس، اس کی بھوک بہت زیادہ تھی، اور اس کی ہیبت ایسی تھی کہ جہاں جاتی تھی باقی جانور ڈر کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پانی پینے کا ایک چشمہ تھا، کنواں تھا، جہاں پانی کے لیے پینے کے لیے اونٹنی جاتی تھی تو باقی جانور پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اس دن وہ اتنا پانی پی لیتی تھی کہ تقریباً سارا پانی وہ تہہ تک پہنچ جاتا تھا، باقی جانوروں کے لیے پانی نہیں رہتا تھا۔ تو اس کا صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک دن قوم کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، یہ باری لگا دی۔ اور جس دن اونٹنی پانی پیتے تھی اس دن اونٹنی دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے پوری قوم کی کفالت ہو جاتی تھی، ان سب کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ تو یہ نقد فائدہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے پیغمبر کی حقیقت کو، ان کی دعوت کی صداقت کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو سمجھا نہیں دل سے، تو اللہ کے نظام کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم کا ایک بدبخت شخص جس کا نام قیدار تھا، ایک عورت کے بہکانے پر اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اونٹنی جب نکلی تو اس نے اور اس کے ساتھ ایک تیر انداز ساتھی تھا، ان دونوں نے مل کے حملہ کیا۔ تیر انداز نے تیر چلایا اور قیدار نے حملہ کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب یہ مسئلہ ہوا تو اونٹنی کا بچہ وہاں سے نکل کے بھاگا اور پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ اب صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اب صرف 3 دن تم اپنا گزر بسر کر لو، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، بچ نہیں سکتے، اللہ یہ کہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن قوم کی ضد کی انتہا یہ تھی کہ اب بھی وہ باز نہ آئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ عذاب سے 3 دن پہلے تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے دن چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ بالترتیب ایسا ہی ہوا، لوگوں کے چہرے زرد پڑے، اگلے دن سرخ پڑے، اور اس سے اگلے دن سیاہ پڑے، اور اس کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوئے کہ ہدایت قبول کر لیں، بلکہ اس وقت میں انہوں نے انتہا کر دی بدبختی کی کہ یہ منصوبہ بنایا کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، رات کے وقت حملہ کریں گے، چھاپا ماریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ فِي الْقَوْمِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قوم میں 9 آدمی انتہائی بدبخت تھے، زمین میں فساد پھیلانے والے۔
تو وہ 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کا پہرا لگا دیا، اور وہ 9 آدمی راستے میں کسی پہاڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ ایک بھاری چٹان اللہ کے حکم سے لڑک کر آئی اور اس سب کا قیمہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ایک ایسی چیخ آئی، ایسی کڑک آئی کہ اس کی ہیبت سے، اس کی قوت سے لوگوں کے دل پھٹ گئے، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے، اوندھے منہ گرے اور مر گئے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ چیخ کی آواز آئی، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کا کڑکا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تینوں قسم کے عذاب آئے، ایک آواز بھی آئی جو کسی فرشتے کی چیخ تھی، اور اسی طریقے سے زلزلہ بھی آیا، اور اس صورتحال میں، اس منظر میں ایک بجلی کے کڑکے کا سا تاثر تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کے سارے نافرمان افراد وہ ہلاک ہو گئے۔ ہاں، جو مسلمان تھے وہ انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہود علیہ السلام کے معاملے میں بھی ایسا ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا، اور صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو وہاں بھی یہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ نے ظاہر کی کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی بستی میں زلزلہ آتا ہے، چیخ کی آواز آتی ہے، اور ہود علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ آندھی آتی ہے، اور وہ آندھی پوری بستیوں کے سلسلے پر مسلط ہے، لیکن انہی گلیوں میں، انہی گھروں میں کچھ اہل ایمان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صاف بچا لیا۔ تو صالح علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں سمیت بچ گئے، محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو کافر ہونے کے باوجود اس عذاب کی لپیٹ میں نہیں آیا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس شخص کو ابو رغال کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ اس وقت مکہ آیا ہوا تھا، حرم میں آیا ہوا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو پناہ دی ہے، ومن دخلہ کان آمنا۔ تو اس لیے عذاب کے ان دنوں کے اندر وہ شکار نہیں ہوا کسی مصیبت کا، کسی عذاب کا۔ لیکن جب وہ مکہ سے نکلا تو مکہ کے باہر اس پر عذاب آیا اور وہیں ہلاک ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا، اور اسے دفن کرنے کے بعد وہاں پر اس کی قبر بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار گزر ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ معلوم ہے کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو رغال کی قبر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے پاس سونے کی سلاخ چھپائی ہوئی تھی، چنانچہ جب دیکھا گیا قبر کو تو اس میں اس کی لاش کے ساتھ سونے کی سلاخ بھی وہ موجود تھی۔ بہرحال ان سارے واقعات کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہے، پیغمبروں کی دعوت کو ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں تو وہاں بھی یہ نظر آتا ہے، ہود علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں یہاں بھی یہی منظر نظر آتا ہے، صالح علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں یہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ نے بچایا ہے، اور اہل کفر و نفاق کو اور مشرکین کو اور اللہ کے نظام کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے سینہ تان کر آنے والوں کو اللہ نے عبرت کا نمونہ بنایا ہے۔ اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا، اور قرآن مجید کے اندر ایسے متعدد واقعات ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، ہر زمانے کا یہی حال ہے۔ چاہے وقتی طور پر ہم کسی قوم کو عروج کی جانب جاتا ہوا دیکھتے ہوں، وقتی طور پر کسی قوم کو اللہ نے ڈھیل دی ہو، لیکن ایک وقت مقررہ کے بعد اللہ کا عذاب وہ مسلط ہوتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ زمانے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔
کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں بیماری آتی ہیں، کہیں کوئی اور ایسی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، اور وہ چیز اس قوم کی ہلاکت کا، تباہی کا، زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، ان دونوں کی قومیں یعنی قوم عاد اور قوم سمود، ان دونوں کا تعلق عرب سے تھا۔ عرب کے اندر اور بھی بہت سی قومیں آئی ہیں، لیکن جو قدیم ترین قومیں تھیں وہ یہ تھیں، اور ان قدیم قوموں کے ساتھ جو دیگر قومیں تھیں جو اسی طریقے سے عذاب کا شکار ہو کے ختم ہوئی ہیں، لیکن ان کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ عرب بائدہ، عربوں کی سب سے قدیم قسم، یعنی وہ عرب جو کہ دنیا سے مٹ گئے، ان کی نسل ہی آگے نہیں چلی۔ اس کے علاوہ عربوں کی دو اور قسمیں ہیں، ایک عرب عاربہ اور ایک عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ یمن کے اندر آباد تھے، خالص عربی و نسل تھے، یمن میں آباد تھے، اور عرب مستعربہ وہ ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے ہیں، اور یہ خالص عرب نہیں بلکہ عرب عاربہ کے ساتھ نکاح کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ یہ آگے قوم چلی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام اور آگے بنی اسرائیل کے انبیاء، ان موضوعات پر، ان پہلوؤں کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل